السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز دوستو، میں محمد عمر شیخ عرف ذاکر بیجاپور سے۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم تدریسی وسائل کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آپ کے ٹیٹ ایگزام میں سی ٹی ٹیٹ سی ٹی سی ٹی ٹی وغیرہ کے امتحانات میں آپ کو ان تدریسی وسائل پر کمپلسری سوال ہوتا ہے۔ آئیے میں نے آپ کے سامنے ٹیٹ میں پوچھے گئے سوالات کو درج کیا ہے، ان کی مدد سے ہم سمجھیں گے کہ تدریسی وسائل کیا ہیں۔ دیکھیے، تدریسی وسائل ٹیچنگ ایڈس جسے کہا جاتا ہے۔ ٹیچنگ ایڈس تین طرح کے ہوتے ہیں، تین قسم کے ہوتے ہیں، تین اقسام کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے سماجی آلات، اور دوسرا بصری آلات، اور تیسرے سماعی و بصری آلات۔ اب ان میں سے سمعی آلہ کون سا ہے، بصری آلہ کون سا ہے، اور سمعی و بصری آلہ کون سا ہے، جسے وسیلہ بھی کہتے ہیں، سمعی وسیلہ، بصری وسیلہ اور سمعی و بصری وسیلہ۔ یہ تینوں کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اور کچھ جو سوالات آپ کو پوچھے گئے ان کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا، اور یہ بھی یہاں پہ لکھ دیا ہے، ان کو بھی میں نے لکھ دیا ہے، اور یہ بھی میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ جو چلیے آئیے سب سے پہلے ہم تدریسی وسائل مطلب درس و تدریس میں جو معاون ہوتے ہیں، جو مددگار ہوتے ہیں، جو تدریسی وسائل درس و تدریس کے میدان میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ اس سے بہت جلد ہمارا سبق بچوں کو سمجھ میں آتا ہے، طلباء کو ہمارا سبق بہت جلد سمجھ میں آتا ہے، اور بہت ہمارا سبق کامیاب ہوتا ہے، بچوں کے اذہان میں بہت جلد اتر جاتا ہے بچہ۔ اور جو ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے، سمعی اور بصری آلات کا استعمال کرتے ہوئے سبق پڑھائیں گے تو وہ بہت دیر پا ہوتا ہے، وہ سبق بہت دیر تک بچوں کے دماغوں میں موجود رہتا ہے۔ آئیے ہم پہلے ایک سوال کو پڑھیں گے۔ اردو زبان کے اصناف سخن کی تدریس کے لیے معلم کمپیوٹر اور پروجیکٹر کے ذریعے پی پی ٹی دکھلاتے ہوئے غزل، نعت، افسانہ، ڈرامہ جیسے عنوانات سمجھاتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ آپشن میں پوچھ رہا ہے۔ دیکھیے، استعمال کیا کر رہا ہے؟ وہ کمپیوٹر اور پروجیکٹر استعمال کر رہا ہے۔ کمپیوٹر اور پروجیکٹر، اب دیکھیے اس میں سمعی آلہ استعمال کر رہا ہے۔ سمعی آلہ مطلب کیا ہے؟ صرف سننے والا۔ سماعت سے سننے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، سننے والا آلہ استعمال کر رہا ہے۔ دیکھیے، یہ آلہ جو ہے، یہ کمپیوٹر سنا بھی جا سکتا ہے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے، سننے اور دیکھنے میں دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پروجیکٹر ایک ایسا آلہ ہے جو اس سے ویڈیو چلایا جا سکتا ہے، اور اس سے جو ہے تصاویر دکھائے جا سکتے ہیں پروجیکٹر سے۔ یہ پروجیکٹر بہت مددگار ہوتا ہے۔ پروجیکٹر اور کمپیوٹر بہت مددگار ہوتے ہیں درس و تدریس کے میدان میں۔ تو کمپیوٹر دیکھا بھی جا سکتا ہے اور اسے سنا بھی جا سکتا ہے۔ سنا اور دیکھنا، دیکھنے اور سننے دونوں کے لیے کام آتا ہے۔ ویسے ہی پروجیکٹر بھی دیکھنے اور سننے کے لیے دونوں کے لیے کام آتا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ کیا وہ صرف سننے والا آلہ استعمال کر رہا ہے، سمعی آلہ استعمال کر رہا ہے؟ نہیں، یہ جواب اس کا غلط ہو گیا۔ سمعی و بصری آلات مطلب دیکھنا اور سننا دونوں ہو رہا ہے، اس میں دیکھنے کا عمل بھی ہو رہا ہے اور سننے کا عمل بھی ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ جواب اس کا صحیح ہوگا۔ اپنا وقت بچا رہا ہے، یہ تو بچاتا ہے، لیکن یہ آلات کے اعتبار سے، تدریسی وسائل کے اعتبار سے یہ صحیح جواب ہے اس کا۔ پھر بصری آلات استعمال کر رہا ہے۔ بصری آلات مطلب صرف دیکھنے والا، دیکھنے کا آلہ۔ دیکھیے، بصارت سے بصیرت ہے، بصارت سے بصری ہے، مطلب دیکھنا، ویژول، ایک آڈیو، ایک ویژول، سننے والا اور دیکھنے والا، سنے جانے والے آلات اور دیکھے جانے والے آلات۔ تو یہاں پہ یہ صرف بصری آلہ نہیں ہے، کمپیوٹر اور پروجیکٹر یہ سننے والا اور دیکھے جانے والا آلہ ہے، اس لیے اس کا جواب یہ رہے گا۔ چلیے، یہ گراموفون اس کی مثال ہے۔ گراموفون کس کی مثال ہے؟ آپشن میں دیکھیے، بصری وسیلہ، سمعی وسیلہ، سمعی و بصری وسیلہ، بصری و سمعی وسیلہ۔ اب دیکھیے،
ایک بات میں بتا دوں آپ کو جواب تک پہنچنے کے لیے اور ایک آسانی ہوتی، یہاں پہ دیکھیے سماعی و بصری وسیلہ، سماعی سننا، بصری دیکھنا. اب یہ آپشن بھی وہی ہے، سماعی کو ادھر رکھ دیا ہے، بصری کو ادھر رکھ دیا ہے. یہ سماعی و بصری یہ بھی دونوں ایک ہی ہے. یہ اور یہ آپشن چلے جاتے ہیں، 2 آپشن چلے گئے، 2 آپشن میں سے تلاش کیجیے آپ. اب دیکھیے گراموفون، گراموفون کیا ہے بھائی؟ گراموفون ایک ایسا آلہ ہے جیسے یوں سمجھیے آج کا جو ٹیپ ریکارڈر ہے ہمارا، ٹیپ ریکارڈر کی طرح. ٹیپ ریکارڈر کو ہم دیکھ سکتے ہیں کیا؟ ٹیپ ریکارڈر کی آواز جو آ رہی ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، ٹیپ ریکارڈر میں صرف آواز آتی ہے، صرف اسے سنا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے. ویسے ہی گراموفون چلایا جاتا تھا، ایک بڑا سا ایک کیسٹ ہوتا تھا اس کا، وہ کیسٹ کو ایسے رکھ کے، آج وہ بہت کم دستیاب ہے، پرانے مکانات میں کہیں دستیاب ہے وہ، تو وہ ایک گراموفون اس پہ ایسے چلایا جاتا تھا اسے، وہ گانے، گیت اور جو ہے جو بھی چیزیں ہیں موسیقی وغیرہ اس سے سنائی دیتی ہے. تو یہ گراموفون سننے والا آلہ ہے. تو یہ بصارت دیکھنے والا، یہ بھی تو غلط ہو گیا اس کا آنسر، اور یہ اس کا آنسر صحیح ہو گیا. دیکھیے 2 آنسر آپ کو چلے گئے آسانی کے حساب سے. چلیے اب یہ محض ایک تدریسی بصری وسیلہ ہے، تدریسی بصری وسیلہ ہے، یعنی دیکھنے والا آلہ ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اسے سنا نہیں جا سکتا. اب اس میں کون سا ہے آپ دیکھیے، تختہ سیاہ، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیپ ریکارڈر. اب یہاں آپ غور کیجئے، ریڈیو کو سنا جا سکتا ہے، ریڈیو کو سنا جا سکتا ہے. یہاں پہ سوال میں کیا ہے، یہ محض ایک بصری وسیلہ ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اسے صرف اس تدریس کے میدان میں اسے استعمال کرتے ہوئے بچے صرف دیکھ سکتے ہیں اسے، مطلب اس کے اندر جو لکھا جاتا ہے یا اس کے اندر جو موجود ہوتا ہے وہ بصری وسیلہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ ریڈیو نہیں ہوتا کیونکہ یہ سنا ہی جاتا ہے، یہ آپشن غلط ہو گیا ہمارا. ٹیلی ویژن، اسے دیکھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، یہ بصری اور سمعی دونوں آلہ ہو گیا. اور یہ ٹیپ ریکارڈر، اسے صرف سنا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا، یہ بصری ہے. یہاں پہ بصری پوچھ رہا ہے، تو بصری مطلب یہ تختہ سیاہ. اب تختہ سیاہ کے ساتھ اور کون سے ہیں بھائی بصری آلات میں آتے ہیں؟ تختہ سیاہ میں آپ کو بصری آلات میں چارٹ آتا ہے، نمونہ آتا ہے، نمونہ مطلب ماڈل، چارٹ، ماڈل، گراف بھی آتا ہے دیکھنے کے لیے. ہاں، اس کے بعد میں فلینل بورڈ آتا ہے. نیچے اور دیکھیں گے ہم. چلیے آئیے، سمعی و بصری وسائل کی مثال ہے. ایک جو ہے سمعی، سننے والی اور دیکھنے والی، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونے والی. سننا بھی، سن کر بھی تدریس حاصل کی، سن کر بھی درس لیا جا رہا ہے، اور یا درس دیا جا رہا ہے سنا کر، اور دکھا کر بھی درس دیا جا رہا ہے. اب دیکھیے اس میں ریڈیو صرف ایک ہی ہوتا ہے، یہ صرف سنا جا سکتا ہے، اسے دیکھا، اس کے اندر کی آواز کو دیکھا نہیں جا سکتا، مطلب یہ آپشن غلط ہو گیا. اب یہاں دیکھیے چارٹ، جیسے ہم نے یہاں پہ تختہ سیاہ دیکھا، ویسے چارٹ صرف دیکھا جا سکتا ہے. سوال میں کیا ہے، سمعی و بصری، دیکھا بھی جائے اور سنا بھی جائے، سنتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے علم حاصل کیا جائے. تو یہ ریڈیو، تو یہ چارٹ جو ہے، چارٹ صرف دیکھا جاتا ہے، اسے سنا نہیں جا سکتا، تو چارٹ بھی آنسر غلط ہو گیا. اب نمونہ کیا ہے بھائی؟ نمونہ یعنی ماڈل جب ہم تیار کرتے ہیں ڈی ایڈ میں، بی ایڈ میں، ٹی سی ایچ میں، یا درس و تدریس کے میدان میں، مدارس میں ماڈلز تیار کیے جاتے ہیں، نمونے تیار کیے جاتے ہیں. مطلب کسی بلڈنگ کا نمونہ، کسی عمارت کا، گول گنبد کا، تاج محل کا، فورٹ، قلعے کا، یہ نمونہ تیار کیا جاتا ہے، ماڈل تیار کیا جاتا ہے، تو اسے نمونہ کہتے ہیں. یہ بھی اس کا آنسر غلط ہوا کیونکہ یہ صرف دیکھے جانے والا آلہ ہے، دیکھے جانے والا. سوال میں کیا ہے، سمعی و بصری آلہ ہے. اب یہ دیکھیے ٹیلی ویژن اس کا صحیح آنسر ہے. ٹیلی ویژن کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور ٹیلی ویژن کو سن بھی سکتے ہیں، سنا اور دیکھا جانے والا آلہ ہے یہ ٹیلی ویژن. اس کا جواب صحیح ہے. اب ٹیلی ویژن کے ساتھ فلم بھی جو ہے سنا اور دیکھا جاتا ہے. کمپیوٹر سنا اور دیکھا جا سکتا ہے. پروجیکٹر سنا اور دیکھا جا سکتا ہے. یہ پروجیکٹر، کمپیوٹر، ٹیلی ویژن، فلم، یہ سمعی و بصری آلات ہیں، سمعی و بصری آلات ہیں. اب آئیے چلیے اور ایک دوسرا سوال. فلینل بورڈ اس قسم کا تدریسی وسیلہ ہے. دیکھیے فلینل بورڈ کیا ہے بتا دیتا ہوں پہلے آپ کو میں. اب مدارس میں لگائے جاتے ہیں، گورنمنٹ نے اسے کمپلسری کر دیا ہے.
فلانل بورڈ ایک ایسا بورڈ بنا دیا جاتا ہے، مدارس میں ایک ایسا بورڈ بنا دیا جاتا ہے، اور اس بورڈ میں کچھ چیزیں بچوں کی کارکردگیاں، بچوں نے جو لکھا ہے، مضمون لکھا ہے یا کوئی نوٹس وغیرہ اس پہ لگاتے ہیں. جیسا عام زبان میں ہم اگر کہیں گے انگریزی میں تو نوٹس بورڈ کہتے ہیں. دیکھیے نوٹس بورڈ کی جیسا رہتا ہے، یہ صرف بچوں کی کارکردگیاں اس میں چسپاں کی جاتی ہیں، پن کیے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں. بچوں کے مضامین، بچوں کی کیے ہوئے کام، کارکردگیاں یہ لگائے جاتے ہیں. روزانہ اس کو تبدیل کیا جاتا ہے. اس کو فلانل بورڈ کہتے ہیں، فلانل بورڈ. تو فلانل بورڈ اس قسم کا تدریسی وسیلہ ہے. تو کون سا قسم کا تدریسی وسیلہ ہے بھائی؟ اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو سنتے ہیں کیا لگا کر؟ نہیں، صرف اس کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھے جانے والا وسیلہ ہے. اب میں نے آپشن اس کے یہاں پہ لکھ دیے ہیں. سمعی وسیلہ، سمعی ہے، یہ سنا جا سکتا ہے کیا؟ نہیں. سمعی و بصری، دیکھا بھی اور سنا جا سکتا ہے؟ نہیں. نشری و اشاعتی، نشر کیا جاتا ہے؟ نہیں. چلیے بصری وسیلہ، بصری یعنی دیکھے جانے والا، دیکھ کر ہم جو ہے اسے پڑھتے ہیں، اسے دیکھ کر. چلیے آئیے آخری سوال اور ایک. سمعی و بصری وسائل کی بہترین مثال، سمعی و بصری وسائل کی بہترین مثال جو ہے کیا ہے؟ اب دیکھیے سمعی و بصری وسائل کی بہترین مثال اس میں گراموفون اور ریڈیو. اب گراموفون کو سنا جاتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا، بصری بھی ہے یہاں پہ. ریڈیو سنا جاتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا. یہ آنسر ہمارا غلط ہو گیا. ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر، دیکھیے ریڈیو کو سنا جاتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، اور ٹیپ ریکارڈر کو صرف سنا جاتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا. تو یہ بھی آنسر غلط ہو گیا. اب یہ دیکھیے ٹیپ ریکارڈر اور گراموفون، گراموفون وہ بھی سنا جاتا ہے، ٹیپ ریکارڈر یہ بھی سنا جاتا ہے، یہ دیکھا نہیں جاتا. اب سوال میں کیا ہے ہمارے؟ سمعی و بصری مطلب دیکھے جانے والا اور سنے جانے والا. اب دیکھیے یہ دیکھیے ٹیلی ویژن دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے اس کو، اور فلم کو بھی دیکھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے. ٹیلی ویژن، فلم دونوں جو ہے یہ دیکھے اور سنے جاتے ہیں. اس کا جواب یہ صحیح ہے. عزیز دوستو آئیے یہاں پہ ایک چیز ہے OHP، اس کو کہتے ہیں اوور ہیڈ پروجیکٹر. ایک ہوتا ہے اوور ہیڈ پروجیکٹر، اس میں ٹرانسپیرنٹ پیپر میں لکھ کر، ٹرانسپیرنٹ جو پیپر ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ شیٹ ہوتی ہے، ٹرانسپیرنٹ شیٹ ہوتی ہے دونوں طرف کا دکھتا ہے گلاس کی جیسی. ٹرانسپیرنٹ شیٹ پہ مارکر پین سے، پرماننٹ مارکر پین سے لکھ کر اوور ہیڈ پروجیکٹر پر رکھا جاتا ہے اور سامنے اسے دکھایا جاتا ہے. یہ صرف دیکھا جاتا ہے. یہ بصری آلہ ہے، بصری، یہ سمعی آلہ نہیں ہے، صرف بصری آلہ ہے. چلیے ایپیڈوسکوپ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چھوٹی چیزوں کو یا چھوٹی تصویروں کو، چھوٹے الفاظ کو، چھوٹے ورڈز کو بڑا بنا کر بتایا جاتا ہے، اسے سنا نہیں جاتا. یہ بھی بصری آلہ ہے. گلوب تو آپ کو معلوم ہے، گلوب کو دیکھا جاتا ہے، یہ صرف دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی بصری آلہ ہے. درسی کتاب، ہماری درسی کتاب بھی بصری آلہ ہے. یہ عزیز دوستو یہ آپ کو TET میں پوچھے گئے سوالات تھے. آئیے ہم اسے بائفرگیشن کرتے ہوئے ذرا سمجھیں گے کہ بصری آلات کون سے ہیں، سمعی آلات کون سے ہیں، اور بصری اور سمعی آلات کون سے ہیں. دونوں کو ہم تینوں کو ایک خاکہ بنا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ دوستو میں نے آپ کے سامنے تدریسی وسائل یعنی ٹیچنگ ایڈس کو لکھ دیا ہے. کون سا وسیلہ آڈیو ہے، کون سا ویژول ہے، اور کون سا آڈیو ویژول ہے، یعنی کون سا سمعی وسیلہ ہے اور کون سا بصری وسیلہ ہے، اور کون سا بصری اور سمعی یا سمعی و بصری وسیلہ ہے. دیکھیے یہاں پہ آپ کے سامنے گراموفون ہے. گراموفون صرف سنا جا سکتا ہے، گراموفون اسے دیکھا نہیں جا سکتا. گراموفون میں گانے وغیرہ لگائے جا سکتے ہیں، گیت لگائے جا سکتے ہیں، تحریکی گیت وغیرہ لگا کے یا کوئی ڈرامہ وغیرہ لگا کے بچوں کو سنا سکتے ہیں، اس میں دکھا نہیں سکتے. ایسے ہی ریڈیو ہے، ریڈیو میں بھی سنا جا سکتا ہے، کوئی دیکھا نہیں جا سکتا. ایسے ٹیپ ریکارڈر ہے، ٹیپ ریکارڈر میں بھی صرف سنا جا سکتا ہے. آئیے دوستو یہاں پہ دیکھیے میں نے بصری وسائل، یہ سمعی وسائل ہیں، صرف سننے کے لیے کام آتے ہیں. سمعی مطلب سننا، سماعت یعنی سننا، سننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ بصری مطلب دیکھنا،
دیکھے جانے والے. چلیے یہ جو ہے یہ صرف سنے جانے والے اور یہ صرف دیکھے جانے والے اور یہ دیکھے اور سنے جانے والے. اب آئیے اس میں گلوب ہے, گلوب کو دیکھا جا سکتا ہے, اس سے آوازیں وغیرہ تو نہیں آئے گی, سنا نہیں جائے گا اسے, تو یہ بصری آلے میں آتا ہے. فلانل بورڈ جو میں نے بتایا ابھی آپ کو, فلانل بورڈ جو بورڈ ہوتا ہے اسے بصری آلے میں استعمال ہوتا ہے. OHP اوور ہیڈ پروجیکٹر یہ بھی بصری آلے میں استعمال ہوتا ہے. تختہ سیاہ, نمونہ یعنی ماڈل, چارٹ, درسی کتب, ایپیڈوسکوپ جو ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے, تو وہ یہ تمام جو ہے بصری وسائل میں آتے ہیں, بصری آلات میں آتے ہیں, بصری وسائل میں آتے ہیں. اور یہ سمعی و بصری وسائل دونوں بھی, یہ سمعی و بصری آلات ہیں, یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں. اسے دیکھا بھی جا سکتا ہے اور سنا بھی جا سکتا ہے. جیسے ٹیلی ویژن میں آواز بھی آتی ہے جو سن سکتے ہیں ہم, اور ٹیلی ویژن میں کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں, فلم چلتا رہتا ہے, کوئی تصویر دکھتے رہتی ہے, ہمیں نظر آتی ہے, تو اسے دیکھا بھی جا سکتا ہے. تو یہ دیکھنے اور سننے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پروجیکٹر کو ہم استعمال کرتے ہوئے دکھاتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں, دیکھا بھی جا سکتا ہے, سنا بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ سمعی و بصری آلہ ہے یا وسیلہ ہے. کمپیوٹر بھی اسی طرح سے دیکھا بھی جا سکتا ہے اور سنا بھی جا سکتا ہے. تو عزیز دوستو, ان میں سے اگر زیادہ اہمیت کس کی ہے یہ پوچھا جائے تو یہ تینوں میں سے سمعی وسیلہ, بصری وسیلہ اور سمعی و بصری وسائل, تینوں وسائل میں سے کون سے وسائل کی سب سے زیادہ اہمیت ہے, تو وہ یہ ہے. یہ دیکھنے اور سننے میں بہت اہم ہوتا ہے. دیکھنے اور سننے سے تدریس, آموزش, اکتساب پختہ ہوتا ہے, اہم ہوتا ہے. تو عزیز دوستو, ہم نے آج اس ویڈیو میں تدریسی وسائل یعنی ٹیچنگ ایڈس کے تعلق سے پڑھا. تو عزیز دوستو, اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن دبا کر آل پر پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.